بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گودل۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ آج کا دن بہت ہی ایک غیر معمولی قسم کا دن ہے پاکستان کو لے کے، جس کے آج ایک تگڑی قسم کی پریس کانفرنس ہوئی۔ ظاہر ہے اس پریس کانفرنس میں جو بڑا واضح قسم کا جواب تھا وہ پاکستان تحریک انصاف سے متعلق تھا، پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے سے متعلق تھا۔ پھر جو پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل آیا وہ بھی خاصا سخت قسم کا رد عمل ہے، لیکن اب اسلام آباد کے اندر ایک بہت ہی غیر معمولی صورتحال ہے جو اس وقت اسلام آباد کے اندر پیدا ہوئی ہے، اور اس ایک تو صورتحال یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تو بلا روک ٹوک تمام ٹی وی چینلز کے اوپر دکھائی گئی، جو کہ عام طور پہ دکھائی بھی جاتی ہے۔ ایون صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر اس قسم کی پریس کانفرنس ہو تو ٹی وی والے پہلے سے ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کتنے بجے پریس کانفرنس ہوگی اور کیا کچھ ہوگا، تو وہ بڑے الرٹ ہوتے ہیں۔ لیکن صحافتی اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کسی کے خلاف کچھ کہہ رہا ہوں تو اس کو بھی اتنا ہی موقع ملنا چاہیے کہ وہ اس کی وضاحت بھی دے سکے۔ لیکن تحریک انصاف نے جو پریس کانفرنس کی اس کا جواب ٹی وی پہ نہیں چلا، یا مکمل بلیک آؤٹ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی پریس کانفرنس کا۔ لیکن آج کاشف عباسی صاحب کے شو کے اندر جو ان کا تبصرہ تھا، اس تبصرے کے بعد جو کچھ ہوا، لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اے آر وائی کے دفتر میں کیا ہوا۔ ہمارے اے آر وائی کے دوست یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، سب خیر ہے، لیکن ہوا یہ کہ آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کاشف عباسی نے کہا کہ جب 9 مئی کی بات ہوئی تو ساتھ ہی فوٹیجز چلنا شروع ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات پہلے سے طے تھی کہ 9 مئی کے اوپر بات ہوگی، یعنی اگر تو وہ اچانک ہوتی تو ظاہر ہے وہ ساری فوٹیجز نہ چل رہی ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے سے تھا۔ اچھا، ہوا یہ 8:42 کے اوپر اچانک سے کاشف عباسی صاحب کے شو کے متعلق دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ آفر ہو گیا۔ اس پروگرام میں سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ الیکشن کے حوالے سے 9 مئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو گفتگو ہے اس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک لائن کٹ گئی اور پروگرام میں بغیر بتائے وقفہ ہو گیا، اور اس وقفے کے بعد 8:42 سے آنورڈ جو ہے پھر کاشف عباسی صاحب جو ہے وہ شو میں واپس نہیں آئے۔ اب کیا کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہوا ہے تو بھی پاکستان تحریک انصاف کو اس بارے میں بتانا چاہیے کہ ٹیکنیکل مسئلہ، پاکستان تحریک انصاف کہہ رہا ہوں، اے آر وائی نیوز کو بتانا چاہیے کہ ہوا کیا ہے۔ اس دوران ابھی سلمان اکرم راجہ جب بول رہے تھے انہوں نے کہا کیا، ان کہا کہ ہمارے انتخابی نظام پر حملہ ہوا، ڈھونگ رچایا گیا اور ایک حکومت قائم ہوئی، یہ ہے بڑا بیانیہ۔ اس دوران 9 مئی ہوا، جس کے بعد آواز کٹ گئی اور بریک آئی، اور کاشف عباسی نے بریک لی نہیں ہے، شو خود بریک کے اوپر چلا گیا۔ اور اس کے بعد 9 مئی سے متعلق اب آج کل نئے اشتہارات چل رہے ہیں، 9th میں نیور اگین، حتیٰ کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان کا بھی ایک ٹویٹر کے اوپر میں بیان سن رہا تھا 9 مئی سے ریلیونٹ، وہ سارا کچھ ہوا۔ لیکن اس دوران ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ چلیے ایک تو یہ صورت پیدا ہو گئی کہ ٹی وی کے اوپر جو صورتحال ہے، نمبر 2 چونکہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے کسی مخصوص سیاسی جماعت کو ووٹ پڑنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فوج کے خلاف ووٹ پڑا ہو۔ پھر انہوں نے کہا دیکھیے 31% ووٹ پڑا ہے، اس کا مطلب ہے 70% نے تحریک انصاف کو مسترد کر دیا ہے۔ لیکن فضل الرحمان صاحب آج حامد میر صاحب کے شو میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اپنی جگہ پہ، لیکن بتایا یہ جائے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا تو وہ تسلیم کریں کہ دھاندلی کی گئی ہے۔ اگر وہ تسلیم نہیں کرتے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ عوام نے 9 مئی کے بیانیے کو مسترد کر دیا، یعنی اس کا مطلب بڑا واضح ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پھر تو تحریک انصاف جیتی۔ اگر تحریک انصاف جیتی ہے تو پھر تو بڑی واضح سی بات ہے۔ اور پھر ایک اور بات، فضل الرحمان نے آج ایک بار پھر تحریک انصاف کو حکومت دینے کی بات کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کے نتائج کے حوالے سے مجھ سے زیادہ نواز شریف پریشان ہے، اور ان کا کہا میرا مطالبہ درست ہے کہ نواز شریف اپوزیشن میں آ جائیں اور حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو دینی چاہیے۔ اچھا، پھر ایک اور انہوں نے آج حیران کن بات کی ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو چیئرمین سینٹ بننے کی آفر دی۔ آفر کس نے دی؟
یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے. اور ان کے مطابق وہ آفر میں نے ٹھکرا دی. اور جنرل باجوہ کے دور کی بات کر رہے تھے. تو ان کا پھر یوسف رضا گیلانی میدان میں آ گئے. اب اگر جنرل باجوہ کے دور میں یہ ہوا تو جنرل باجوہ تو اس وقت اعلان کر رہے تھے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ آج انہوں نے ایک نیا انکشاف کیا ہے. اچھا لیکن اب یہ صورت اس طرح سے پیدا ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر آج تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے جس جارحانہ طریقے سے جواب دیا جا رہا ہے اور پھر تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ اس پریس کانفرنس کے اوپر جس طرح سے رد عمل دے رہے ہیں یہ بڑا غیر معمولی اور غیر متوقع قسم کا ہے. اور اس ساری صورتحال میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کہاں پہ ہیں یہ دکھائی نہیں دے رہا. میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ خاموش تماشائی کیسے ہیں, وہ کہاں پہ ہیں, وہ اتنے irrelevant ہیں. اور پھر ایک اور بات ہے, چوری فواد حسین نے آج ایک بڑا دلچسپ قسم کا تبصرہ کیا. کہنے لگے سیاسی جماعتوں کے لیے ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کا نقصان ہے, بالکل اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے لیے عوامی حمایت رکھنے والی جماعتوں سے چپکلس تباہ کن ہے. سیاسی, عدالتی اور معاشی بحران پالیسی پر نظر ثانی کے متقاضی ہیں. انگیجمنٹ ہی معاملات سلجھا سکتی ہے. بقول شکیب جلالی گفتگو کیجئے فطرت انسانی ہے شکیب, جالے لگ جاتے ہیں بند مکانوں میں. کہ آپس میں بات کیجئے, بات کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے آج ایک نشست تھی جماعت اسلامی کی جانب سے جو لاہور میں ان کے نعیم الرحمان صاحب ان کے نئے امیر آئے ہیں, وہ ظاہرہ انٹریکشنز کر رہے ہیں اور ان کے بڑے متحرک قسم کے جو سیکٹری اطلاعات ہیں جماعت اسلامی کے کیسر شریف صاحب, وہ مختلف انٹریکشنز کرواتے ہیں اور یہ ایک اچھا سلسلہ ہے. اور کیسر صاحب کی بڑی محنت ہے جماعت اسلامی کے لیے, ان کے بیانیے کے لیے, اور خاص کر جس طرح وہ صحافیوں سے محبت کرتے ہیں, اویلیبل ہوتے ہیں, یہ بھی بڑا قابل تعریف ہے. تو آج وہاں پہ جس طرح فضل الرحمان صاحب بات کر رہے تھے وہ الگ بات کر رہے ہیں, اور حافظ نعیم الرحمان صاحب سے میں نے بھی سوال کیا, باقی لوگوں نے بھی سوال کیے, تو وہ بڑی واضح بات کر رہے تھے. ان کا دیکھیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے توسط سے ایک ووٹ بھی نہیں پڑنا چاہیے, لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں پڑنے والا ووٹ ایک بھی ووٹ کم نہ کیا جائے. یہ بھی بات ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے ای وی ایم ہونی چاہیے, الیکشن کی اصلاحات ہونی چاہیے. پھر ایک معاملے کے اوپر جب سوال ریاست سے متعلق ہوا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے جب فوج کی بات کرتے ہیں تو فوج مکمل طور پہ ریاست نہیں ہوتی. پھر کہا فوج نے بھی کچھ چیزیں اپنے ذمہ لے لی ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے دیکھیے, پھر میں نے ان سے ایک سوال کیا, میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ فارم 45-47 کی بات کرتے ہیں تو جس کو ووٹ پڑا ہے فارم 45 کی بنیاد کے اوپر آپ اس سے جائیں گے ڈیالہ جیل ملنے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیے میں تو اس وقت ملنے گیا جب کوئی سوچ نہیں سکتا, تو آپ ہمیں بتائیں نہیں ہم کب جائیں گے. جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا. اب چونکہ ملاقاتوں کی باتیں ہو رہی ہیں تو اب تحریک انصاف کے اوپر ظاہر ہے اس وقت بہت ساری چیزیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بلا رہے ہیں خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا اجلاس, تو بیرسٹر گوہر نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ 9 مئی کو پرامن احتجاج بھی کریں گے اور خیبر پختونخوا کی جو اسمبلی ہے وہاں پہ قانون بھی پاس کیا جائے گا. اب کیا قانون ہوگا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. لیکن آج کے دن ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ امریکی سفارت خانے سے متعلق ہے. چونکہ کل سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جی تحریک انصاف کا وہ ملاقات امریکی سفیر سے, یہ وہ, تو اب اسحاق ڈار وزیر خارجہ ہیں, وہ تحریک انصاف کے نہیں مسلم لیگ نون کے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکی سفیر جو ہیں اور جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے درمیان ملاقات ہوئی ہے یہ امریکی سفارت خانے کی درخواست کے اوپر ہوئی ہے. اور پھر کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے فہد حسین کو ذرا چورا طبق روشن کیے اور آج رؤوف حسن نے ذرا اچھا خاصا وہاں پہ کیا. تو اسحاق ڈار کے مطابق کیونکہ وہ اس ملاقات کے اوپر بہت کر رہے تھے تو ان کا جی امریکی سفارت خانے کی درخواست کے اوپر ہوئی, اور اس سلسلے میں امریکی سفارت خانے سے جو درخواست ہے وہ مارچ کے مہینے میں دفتر خارجہ کو موصول ہوئی. مارچ سے اپریل اور اپریل سے مئی آ گیا, شاید ڈیلے میں رکھا گیا ہوگا ملاقات کو, اور اب جا کے اس ملاقات کا اپروول دیا. اگر کل عمر ایوب یہی بات کر رہے تھے کہ ہمیں تو دفتر خارجہ نے کہا کہ وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے ملاقات جو ہے وہ کر لی. چونکہ ملاقاتوں کی بات ہوئی ہے تو آج لاہور میں بھی ایک ملاقات ہوئی, جس طرح میں جماعت اسلامی کی پہلے بات کر رہا تھا, تو وہاں پہ عارف علوی صاحب جو ہیں سابق صدر وہ منصورہ آئے اور اس دوران وہ امیر جماعت اسلامی سے منصورہ میں ملے. اس کے بعد وہ
کچھ اور انہوں نے ملاقاتیں لاہور میں کیں، اور آج کل تحریک انصاف والے جو 9 مئی سے ریلیونٹ لوگ ہیں، جس طرح میاں محمود الرشید صاحب ہیں، ان کی رہائش گاہ کے اوپر گئے، ان کے بیٹے سے اور ان کے بھائی سے ملاقات کی اور ان بڑے خراج تحسین پیش کی جس طرح سے وہ جیل کاٹ رہے ہیں۔ تو اب ایک تو عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے خبریں سن لیں۔ توشہ خانہ کا جو معاملہ ہے اس میں جو نئی طلبی کے نوٹسز ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئے ہیں، جس عامر فاروق صاحب اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب سماعت کریں گے۔ پھر بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا جو کیس ہے اس کے اوپر بھی میاں گل حسن اورنگزیب نے جو فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ کل سنائیں گے۔ اس کے بعد کل چونکہ ایک اور معاملہ ہے سائفر والا، اس کے اوپر بھی سماعت ہونی ہے، تو کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پھر جیو نیوز کا دعویٰ یہ تھا کہ شیر افضل مروت سے عمران خان نے ملنے سے انکار کیا ہے، لیکن شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ یہ جیو نیوز جھوٹی خبریں کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق آپ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ اسد بڑائی سے تصدیق کر سکتے ہیں ان کا۔ میں نے کہا تھا مجھے اور عمران خان کو خصوصی ملاقات کا تنہائی میں موقع دیا جائے، تو ان کا جی اس سے انکار کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ ملاقات نہیں ہوئی، تو میں کل عمران خان سے ملاقات کروں گا۔ تو اب تک کی اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔